السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے شباب کا واقعہ چل رہا ہے، اس کا پارٹ 3 ہے کہ شباب نے سب سے پہلے جو اپنی تقریر پیش کی، جس میں اس کے دوستوں نے ریکمنڈ کیا کہ آپ 15 منٹ سے تقریر کیجیے گا، زیادہ مت کیجیے گا، لیکن وہاں پہ اس نے پورے 90 منٹ کی تقریر کی، جس میں اس نے مارگن کو ساری چیزیں میں سمجھا دی تھیں۔ مارگن اس کے دماغ میں بیٹھ گئی، تو اس نے ڈنر ختم ہوا تو وہ چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد مارگن نے اس سے کانٹیکٹ کیا، کیا کہتے ہیں اس کو، کورنگی سے، تو سوری کورنگی سے نہیں، شہاب سے رابطہ کیا کہ ہاں بھی آ جا، اب ہم کرتے ہیں۔ اچھا، شباب نے آ کر اپنا لاہ عمل بتایا کہ اس طرح انہوں نے لگا تھا کہ ہم سارے کارخانے خرید لیں گے، جو چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں ان کو ہم اکٹھے کر کے بڑے کارخانہ بنا کر زیادہ مال خرید سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں کہ شباب نے کہا کہ نہیں، ہم یہ کارخانے خریدیں گے، یہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ مہنگے داموں میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کے کارخانے خریدنے ہیں، وہ زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں، لیکن میں نے ایک لسٹ بنائی، ہم وہی کارخانے خرید۔ تو ابھی ایکشن کا وقت ہے، تو آگے ایکشن کیا ہو گیا ہے وہ بتاتا ہوں۔ یہ کانفرنس رات بھر ہوتی رہی۔ صبح مارگن نے تصفینہ کن انداز میں کہا کہ میں ان سب باتوں سے متفق ہوں، لیکن کیا تم اینڈریو کو اس بات پر رضامند کر لو کہ وہ سارے کارخانے فروخت کر دیں؟ میں کوشش کر سکتا ہوں، اگر تم اسے راضی کر لو تو مجھے یہ منظور ہے۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، اب شباب کو یہ فکر ہونی کہ کارنگی اپنے سارے کارخانے فروخت کرنے پر رضامند ہوگا۔ اب یہ چیلنج تھا اس کے لیے، شباب کے لیے، اس کی کس قدر قیمت چاہے گا۔ شباب کا خیال تھا کہ وہ 22 کروڑ ڈالر کی مجموعی قیمت ہو سکتی ہے۔ اس کثیر رقم کی ادائیگی کس صورت میں کی جائے گی؟ اینڈریوس اس شیئر یا حصص قبول کرے گا یا دستاویز، یا وہ صرف نقد چاہے گا؟ نقد کا سوال مشکل ہے، کیونکہ 1/3 ارب ڈالر کا کسی کے پاس نقد ہونا ناممکن ہے۔ شباب اور اینڈریو حسب معمول گالف کھیل رہے تھے۔ کھیل کے ختم پر اینڈریو نے سویٹ سوٹ پہنا اور خرما اپنی کاٹیج کی طرف چلا۔ شباب بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ شباب نے رستے میں اینڈریو سے گفتگو کہ وہ مسرور تھا، اس کے ذہن دل خوش کن خیالات میں معمور تھا۔ کاروبار کے بارے میں اسے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا۔ یہ دونوں ایک جگہ سستانے اطمینان سے بیٹھ گئے، تو شباب کو موقع ملا کہ اس نے معاملے کا ذکر کیا، تو اس انداز میں شروع کیا کہ اینڈریو کو خیالات مرکز ہونے لگے کہ شباب نے بتایا کہ اینڈریو اب بوڑھا ہو چکا ہے اور اپنے کاروبار کے پھیلاؤ کے پیش نظر اگر اسے خاطر خواہ معاوضے کی توقع ہو تو اس کے لیے مناسب ہوگا وہ اپنے سارے کارخانے فروخت کر دے گا اور کاروبار سے علیحدہ ہو کر آخری عمر اطمینان اور آرام سے گزار دے گا۔ اس نے اپنی عمر میں کافی محنت اٹھا لی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شباب کا وہی اندازہ بیان جس میں اس نے یونیورسٹی کلب میں تقریر میں 200 کاروباری آدمیوں کے دلوں میں مستقل کے رنگین تصورات بھر دیے تھے۔ اس وقت کارنگی پر اثر انداز ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کارنگی نے ایک کاغذ پر 40 کروڑ ڈالر کا حصہ لکھ کر اس رقم معاوضہ اپنے سارا کاروبار فروخت کرنے پر آمادہ تھا۔ شباب نے اندازے پر 8 کروڑ ڈالر کا اضافہ کارنگی نے گزشتہ 2 سالوں میں عام قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر کیا تھا۔ جب معاملے کے ختم میں تھک جاتا ہوں یار جب کہ معاملے کے ختم پر کارنگی اپنے وطن اسٹاک لینڈ جانے لگا تو اس نے مارگن سے کہا، کاش میں نے 10 کروڑ ڈالر زیادہ مطالب کیا ہوتا۔ مارگن نے جواب دیا، اگر تم کہتے تو تمہیں مل بھی جاتے۔ اس اتحاد نے دنیا فولاد میں پیداوار کے متعلق عجیب و خیالات پیدا کر دی، اور خیالات کیا گیا کہ اگر کس قسم کے اتحاد اور ٹرسٹ کو ضابطہ اور قانون کے تحت نہ لایا گیا تو بہت جلد واشنگٹن میں ایک شہنشاہ تخت نشین ہو جائے گا۔ لیکن مالیات کے ماہرین نے اپنے کام شروع کیا، حصص بکنا شروع ہوئے۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے 60 کروڑ ڈالر کے حصص فروخت ہوئے۔ اس طرح
نہ صرف کارنگی کو اپنی رقم ملی بلکہ مارگن کی اسٹیڈیکیٹ کے سارے سے خرید و فروخت کے معاملے میں 6 کروڑ 20 لاکھ ڈالر ملے اور بقیہ حصے داروں نے اپنا حصہ لیا۔ 38 سالہ شواب کو اپنا انعام ملا، وہ ایک نئی کارپوریشن کا صدر بنا 30 سال تک، یعنی اس مثال سے یہ واضح ہو گیا کہ خواہش اور عزم مصمم مادی یا طبی معاملے میں بدلے جا سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے والے اس بیان سے یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ غیر مادی اور ادارے طبعی معاملے میں کس طرح بدلا جائے۔ یقیناً بعض لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جس چیز کے وجود کا شبہ بھی نہیں اس عالم وجود میں لانا ناممکن ہے۔ اس کا جواب متعدد واقعہ ہے۔ تو جی یہ ایک واقعہ تھا پورا کا پورا جو میں نے کور کیا 3 حصوں میں۔ اس میں پتہ چلتا ہے شواب نے ایک خواب دیکھا، اس کو صرف خواب دیکھ کر اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے ایک ڈنر کے اندر سارا کچھ بتایا، پھر اس کو ملا اور اس نے صدر بنا۔ تو یہ بہت لمبا واقعہ ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ بھی سوچیں کہ کس طرح پیسے کما سکتے ہیں۔ پہلے سوچیں کہ کتنے کمانے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا آپ نے کس طرح کمانا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتا ہے آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔